بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہ میں گزری۔ پورے گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ اس لوہار کا کیا کریں، پورے گاؤں کی خاتون اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب لوہار نے بزرگ کی باتیں سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ اس نے اسی وقت احساس ہو گیا میں کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا۔ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھیں۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں، وہ لوہار اتنا نیک کیسے بن سکتا ہے اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی تبدیلی آئی ہے۔ انہیں شک ہونے لگا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اس کو یوں اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تھیں تو عورتیں بھی دیکھ کر حیران ہوتی تھیں کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا، اس کو تو اب کام سے فرصت بھی نہیں، وہ اب کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اسے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے بہت تھوڑا موازنہ ملتا، لیکن اسے کم موازنہ ملنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کی ایک قریبی دوست نے اس سے کہا، پہلے تو تم بہت گنہگار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، اب جب کہ تم نے توبہ بھی کر لی ہے اور تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی بات سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن پھر تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا، حتیٰ کہ کئی دن گزرنے کے بعد اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیے ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیخ رہا، مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ مگر لوہار نے اس کی بات نہ سنی۔ لوہار اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹکا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈنگ لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی گاہک کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا دو، کوئی کہتا ہے مجھے خنجر بنا دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، اپنے ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ میں بے ڈھنگ لوہے کو ان کی مبتولا شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے پر ضرب لگاتا ہوں۔ بے ڈھنگ لوہے آگ کی تپش اور ہتھوڑوں کی ضرب برداشت کرتے ہیں تو اس سے مبتولا شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف منظور ہے۔
میں اس بات پر راضی ہوں کہ آزمائشوں کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہ لوں۔ شاید اس طرح میں اس مبتلا شکل میں آ جاؤں گا جس شکل میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈھالنا چاہتے ہیں۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگنے کہ میں تمہیں غلط سمجھ رہا۔ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلیں دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر نرمی اور رحم فرمائے۔ آمین۔